والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. بات کری ہے امیر المجاہدین کی، تو اسی شعر سے آغاز کریں گے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. میرے پیارے اور محترم بھائیوں، حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کیسے گزری اور آپ اس مقام تک پہنچے کیسے؟ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم نے بہت بعد میں جانا. جب آپ منظر عام پر آئے، اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ آپ کے کیا معاملات تھے، انشاءاللہ وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے گاؤں سے نکلے کم عمری میں علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور علم دین حاصل کرتے ہوئے دیگر شہروں میں آپ پہنچے، لاہور میں بھی آئے اور دیگر مدارس سے آپ نے قرآن پاک حفظ بھی کیا، پھر آپ نے عالم کورس بھی کیا. تمام معاملات جو تھے وہ زندگی کے اپنے پورے کرے. ایک کم عمری میں آپ نے حضور علیہ السلام کے دین سے ایسے قریب ہو گئے کہ آپ حافظ قرآن بھی ہو گئے، آپ حافظ شاعر مشرق بھی ہو گئے. علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں، جو شعر ہیں، اس کے بھی حافظ ہو گئے. آپ حافظ ہدائی کے بخشش جو اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار نے لکھی، اس کے حافظ بھی ہو گئے. وہ کلام اگر ہم پڑھیں اعلیٰ حضرت کا تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا کمال یہ ہے کہ ہدائی کے بخشش جو اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا، وہ خالی آپ نے حفظ صرف کرا نہیں کلام کی صورت میں، بلکہ اس کا جو مطلب ہے، اس کی جو تشریح ہے، وہ بھی آپ کو بڑی یاد ہے. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے شیخ الحدیث، پھر آپ نے دورہ حدیث لوگوں کو پڑھایا. جو طلبہ تھے آپ کے، انہیں حدیث کا درس پڑھایا، حدیث پڑھاتے تھے، قرآن بھی پڑھاتے تھے، عالم دین بنایا. آج اگر آپ معلومات کریں تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ کو ہر جگہ پاکستان کے کونے کونے میں شاگرد ملیں گے. کسی مسجد میں چلے جائیں، کسی جامعہ میں چلے جائیں، آپ الحمدللہ آپ کے ماننے والے، آپ کے شاگرد آج وہ احسان وہ اپنی جامعہ میں، اپنے مدرسوں میں، اپنی مساجد میں، اپنے خانقاہوں میں لٹا رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو پڑھایا. ایک بند کمرے کے اندر حدیث کا درس دینے والا، قرآن کا درس دینے والا، ایک بند کمرے میں ایک کلاس کے اندر سارے کام کرنے والا. زندگی کیا کہ 15,000 روپے سیلری پر اپنا گھر چلانے والا، 15,000 روپے سیلری پر اپنا گھر چلانے والا. کہ آپ کو جو امامت کیا کرتے تھے، جب آپ معذور نہیں تھے، اس وقت آپ جب امامت کیا کرتے تھے اوقاف کی مسجد لاہور کے اندر، تو وہاں پر آپ امامت کرتے، آپ کی سیلری 15,000 روپے، اور اپنے گھر کے معاملات چلاتے. کوئی کہنے والا کہتا، خاندان میں ہوتے نا لوگ، کوئی مولوی بن جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اپنے بچوں کو آپ جو ہے وہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈال دیں، کوئی اعلیٰ تعلیم دیں، ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں. آپ نے اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا. تو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے اندر بھی، دوست احباب میں. آپ کو بھی کسی نے کہا رشتہ داروں میں کہ بچوں کو کوئی دنیا کی تعلیم بھی دے تاکہ ان کا فیوچر اچھا ہو، کوئی فیوچر پلان بنے. تو آپ نے جواب کیا دیا؟ اس مرد کلندر نے کہا کہ اگر ABCD روٹی دے سکتی ہے، اگر ABCD پڑھنے کے بعد روٹی مل سکتی ہے، تو اللہ کا جو قرآن ہے، جو محبوب پر نازل ہوا، وہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی روٹی مل سکتی ہے، وہ حضور کی بات کرنے کے بعد بھی روٹی مل سکتی ہے. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کری. آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے زیادہ دلیر میرے بچے ہیں،
میری بچیاں میرے بچے مجھ سے زیادہ دلیر ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی ایک عام، کوئی بڑے مقرر نہیں تھے، کوئی بڑے گدی نشین نہیں تھے، کوئی بڑی خانقاہ کہ بہت بڑی خانقاہ ہو، پیچھے سے آبا و اجداد وہ خانقاہ چلاتے ہوئے آ رہے ہوں، کسی بڑے پیر صاحب کے بیٹے ہوں، کسی بڑے پیر صاحب کی گدی آپ کے پاس ہو، کسی بڑے پیر صاحب کی خلافت آپ کے پاس ہو، کوئی بڑا آستانہ ہو لاہور کے اندر، نہیں، ایک مسجد کے حجرے میں رہنے والا یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے زندگی اپنی گزاری اسی طرح، اور گزار کر آپ حضور علیہ السلام کی جب ناموس اور ختم نبوت، آپ ایک انجمن چلاتے تھے اپنے علاقے میں، انجمن فدایان مصطفیٰ، فدایان ختم نبوت، یہ نام غالباً انجمن کا تھا۔ وہ انجمن کے ماتحت ہی آپ کے پروگرامات ہوتے اپنے محلے کے اندر، گلیوں کے اندر، اسی انجمن کے تحت آپ باز بھی کرتے، محفلوں میں شرکت بھی فرماتے، اور وہی انجمنوں کے تحت آپ کی مسجد آج رحمت للعالمین جو آپ ہونے جا رہا ہے، بابا جی کا عرس، بہت شاندار، ایک چھوٹی سی مسجد ہے، کوئی بڑی مسجد بھی نہیں ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب گورنمنٹ ملازم، اوقاف کی جو مسجدیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اوقاف، وہاں پر امامت کرتے ہیں، وہاں آپ کو سیلری ملتی۔ ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مسئلہ ہو گیا، ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو مار دیا، سلمان تاثیر کو باصل جہنم کر دیا۔ کیوں کرا؟ اس وجہ سے کرا کہ سلمان تاثیر نے گستاخ رسول آسیہ ملونہ کی حمایت کری، ایک گستاخ رسول کی حمایت کری۔ علماء کرام فرماتے ہیں گستاخی ایک تو کر دی، پھر گستاخی کی حمایت جو کر رہا ہے وہ بھی اسی ضمن میں آ جائے گا۔ تو یہ کوئی قولن کرے، فعلن کرے، تحریری طور پہ کرے، کلامی طور پہ کرے، گستاخی اگر کر دی تو گستاخی ہے، اور گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا، یہی فیصلہ ہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، آج کا مولوی نہیں کہتا، آج کا علامہ نہیں کہتا، یہ خود میرے اور آپ کے آقا جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، کیا ترجمہ؟ اس کا مفہوم اس طرح سے کہ جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے باصل جہنم کر دو، اسے قتل کر دو۔ تو یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے، یہ فتویٰ ان کا ہے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جب بات ممتاز قادری کی آئی تو بڑی بڑی مسجدیں، بڑی بڑی خانقاہیں خاموش تھی کہ کیا کریں۔ ممتاز قادری نے مارا بھی، سلمان تاثیر گورنر پنجاب کو مارا، پیپلز پارٹی کی حکومت گورنر پنجاب اس کو مار دیا، اب کرے کیا؟ آواز کون اٹھائے؟ کس طرح سے آواز اٹھائی جائے؟ بڑی بڑی ایجنسیاں اس پر کنٹرول کر لیں۔ تو اس وقت اگر کوئی آواز اٹھانے والا تھا تو وہ مرد کلندر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے اوقاف کی جو گورنمنٹ کی مسجد آتی ہے اس کے اندر آپ نے آواز اٹھائی تو آپ کو کہا گیا کہ اگر تم ممتاز قادری کی حمایت کرو گے تو ہم تمہیں فارغ کر دیں گے۔ آپ نے کہا تم ہمیں بولتے ہو فارغ کرنے کو، ممتاز قادری کی حمایت ہم کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو ہمیں فارغ کرنا تم نہ کرو، ہم خود یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ یہ تھے علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے لات مار کر، ٹھوکر مار کر اس گورنمنٹ نوکری کو، شاید بھائی آگے تشریف لے آگے، صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو آپ نے اس نوکری کو لات مار دی
اور لات مار کر آپ نے کہا کہ اگر حضور کی ناموس کی بات، حضور کی ختم نبوت کی بات اگر ہم ممبروں سے نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں ممبر تمہارے نہیں چاہیے، یہ اپنے پاس رکھو، تم کسی ایسے امام کو بٹھا دو، ایسے مولوی کو بٹھا دو جو تمہارے اشاروں پر چلے۔ ہم نوکری تم اپنی سرکار کی کرتے ہو، ہم نوکری اپنی سرکار کی کرتے ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کے در کے غلام ہیں اور کسی کے تلوے چاٹنے والے نہیں ہیں۔ تمہیں مبارک کو تلوے چاٹنا، آپ نے وہاں سے چھوڑ کر آپ آ گئے مختصر کے کہ آپ جامع مسجد رحمت اللہ العالمین میں تشریف لے آئے۔ وہاں پر آ کر آپ نے جو ہے وہ اپنے خطابات شروع کیے۔ آپ کا جو معذور ہونے کا واقعہ ہے وہ بھی ایک عجیب و غریب ہے۔ آپ کسی کام سے اپنے گاؤں تشریف لے جا رہے تھے، آگے ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، پیچھے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اچانک جب روڈ آگے پیچھے کھائی ہے اور ٹریک چل رہا ہے، ایسی بات ہے شہر سے اگر آپ موٹر وے کے رستے پہ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ آگے پیچھے بعض وقت کھائی بھی ہوتی ہے، ایسے رستے آتے ہیں۔ تو کچھ ایسا رستہ آیا بہرحال کہ آپ جا رہے ہیں، وہ جو ڈرائیور ہے اس کی آنکھ لگ گئی، اچانک سے ایک جھپکی آئی، جب جھپکی آئی تو اس سے جو اسٹیئرنگ ہے گاڑی کا وہ سنبھلا نہیں، وہ گاڑی جو تھی کھائی میں گر گئی۔ وہ کھائی میں جب گاڑی گری تو آپ اتنی شدت اتنی اوپر سے گری کہ بچنا مشکل تھا، کہ اگر کوئی اتنی اوپر سے گرے گاڑی پوری ٹوٹ پھوٹ ہو جائے اور اس کے بعد کوئی بچ جائے تو یہ اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام کوئی بہت بڑا لینا تھا جس کی وجہ سے اس وقت آپ کو یہ زندگی ملی۔ لیکن اس میں ہوا کچھ ایسا کہ آپ کی پیٹھ میں جو تھا وہ ایک راڈ تھی لوہے کی، وہ گھس گئی جس کی وجہ سے آپ معذوری پر آپ ویل چیئر پر آ گئے۔ لیکن ویل چیئر پر آگے انشاءاللہ ہم سنیں گے وہ آئے نہیں تھے بلکہ انہیں ویل چیئر پہ کسی نے بٹھایا تھا اور کسی وجہ سے بٹھایا تھا۔ علامہ خادم حسین نظوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ سفر ہوا، آگے چلتے گئے، ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ آیا، سب سے پہلے آواز نکال کھانے والا، سب سے پہلے لاہور کے اندر ریلی نکالنے والا علامہ حافظ خادم حسین نظوی تھا۔ اس نے ممتاز قادری کی حمایت کری۔ ممتاز قادری کی حمایت کے بعد آپ نے یہی پیغام پورے پاکستان میں دیا، الگ الگ شہروں کے اندر ایک تحریک چلا دی، تحریک ممتاز قادری رہائی تحریک آپ نے چلائی، اور آپ نے وہ تحریک چلائی، تحریک چلا کر جگہ جگہ شہر شہر آپ تشریف لے گئے، بیانات کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ ممتاز قادری کا مسئلہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ممتاز قادری کا مسئلہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ وہ آپ نے بتایا کہ جو غازی علم دین نے پاکستان بننے سے پہلے جو کام کیا تھا وہی مسئلہ ممتاز قادری کا ہے۔ غازی علم دین نے راجپال کو مارا تھا، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے مارا تھا کہ راجپال نے گستاخانہ کتاب لکھی تھی۔ اس وجہ سے غازی علم دین نے نہ حافظ تھے، نہ قاری تھے، نہ عالم تھے، نہ کوئی بڑے مقرر تھے، آپ نے مارا یوں کہ اس نے حضور کی اس ہندو نے، اس راجپال نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری ہے، گستاخانہ کتاب لکھی ہے، اس وجہ سے غازی علم دین نے مارا۔ اور غازی علم دین کا کیس لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح تشریف لے آئے، علامہ اقبال ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، پورے کے پورے مسلمان ہندوستان کے غازی علم دین کے نعرے لگانے لگے، ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے بتایا یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے ممتاز قادری والا، یہ وہی مسئلہ ہے جو غازی علم دین والا مسئلہ تھا، جو غازی علم دین والا مسئلہ تھا۔ تو آپ نے ممتاز قادری نے جو واصل جہنم کیا سلمان تحصیل کو، اسی وجہ سے کیا کہ اس نے گستاخ رسول کی حمایت کری تھی۔ آگے آسیہ ملونہ، جس کی جڑ آسیہ ملونہ تھی، آپ آگے بڑھتے چلے گئے اور لوگوں کو آگاہ کرتے چلے گئے۔ حکومتی اداروں سے بھی علماء اہل سنت کی بات چیت رہی، میٹنگز رہی، مشاورات رہی، اور یہ دلا سے نون لیگی حکومت اس وقت موجود تھی۔ شہباز شریف نے ایک میٹنگ کے اندر علماء اہل سنت، اس میں دیگر اکابرین بھی تھے، علامہ خادم حسین نظوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے، ان کو یقین دہانی دلائی ان لوگوں کو کہ ہم ممتاز قادری کو پھانسی نہیں دیں گے، ہم ممتاز قادری کو پھانسی نہیں دیں گے۔ بس وہ معاملہ چل رہا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بدبخت اپنی زبان کی کبھی بھی سچے نہیں نکلیں گے، یہ دھوکہ کریں گے۔ جس طرح سے کوفے والوں نے امام حسین سے دھوکہ کرا تھا نا، اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی ممتاز حسین قادری کے چاہنے والوں سے دھوکہ کرا اور اسے پٹے پر چڑھا دیا، اسے سولی پر
لٹکا دیا، اسے شہید کر دیا گیا۔ آپ جب ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی کا جنازہ آیا، جنازہ آنے کے بعد اگر آج بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں آپ، علامہ خادم حسین رضوی ویل چیئر پہ موجود ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اپنی دستار اتاری، اپنا امامہ اتارا اور اتار کر ممتاز قادری کے قدموں پر ملنا شروع کر دیا۔ اور بھی بہت سارے علماء تھے، لیکن یہ جو عطا ہوتا ہے نا عشق رسول، جو فنا فی خاتم النبیین ہوتا ہے، یہ کوئی کوئی ہوتا ہے، ہر ایک فنا فی خاتم النبیین نہیں ہوتا، کوئی کوئی ہوتا ہے۔ علماء بہت ہوتے ہیں، لیکن ان علماءوں میں کوئی مجدد ایک ہی ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی مجدد ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ علامہ خادم حسین رضوی۔ جس طرح سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں بڑے بڑے علماء تھے، لیکن اعلیٰ حضرت ایک ہی تھے، سارے حضرت تھے لیکن اعلیٰ حضرت ایک ہی تھے۔ اسی طرح سے آج بھی بڑے بڑے علماء سب کی، جبکہ ہم سب آنکھوں پر اپنے رکھتے ہیں سب کو اور سب سے محبت کرتے ہیں، جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر پختہ ہے، بالکل مضبوط ہے، اس سے ہماری محبتیں ہیں، اسے ہم اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں، لیکن امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر ایک علامہ صاحب نے کہا، مفتی سلمان اظہری صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم نے جب ممتاز قادری کا جنازہ ہوا تو ہم نے امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی کے آواز بلند کری تو لوگوں کے پاس، ان کے پاس فون آنا شروع ہو گئے کہ حضرت آپ تو ہندوستان میں بیٹھے ہیں، ہندوستان میں بیٹھ کر خادم حسین رضوی کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ جب اس ملک کا وزیر اعظم، جس ملک کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر، فرانس کے صدر کی حمایت کر سکتا ہے، تو ہم جہاں بھی بیٹھے ہوں، اگر عاشق رسول پوری دنیا میں موجود ہوں گے، ہم ہر جگہ پر اس عاشق رسول کی حمایت کریں گے، وہ بھلے پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو یا اور کہیں ہو۔ آسان بات نہیں ہوتی غیر ملک میں بیٹھ کر اور وہاں پر خادم حسین رضوی کا نام لینا، یہ آسان بات نہیں ہوتی، یہ کسی کی بات ہوتی ہے۔ جسے فیضان اعلیٰ حضرت سے ملتا ہے، خانقاہ بریلی سے ملتا ہے، انہی کے اندر وہ جرأت، وہ پاور، وہ استقامت ہوتی ہے کہ وہ یہ ساری باتیں کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سفر کیا، آپ نے ممتاز قادری کے قدموں پر اپنا امامہ جو ہے وہ لگایا اور بڑے ہوئے۔ اس کے بعد جنازہ ہوا ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اس کے بعد آپ نے یہی تحریک چلائی کہ ہم غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بدلہ لیں گے، اور یہ بات کرتے ہوئے آپ میدان میں آئے۔ آپ نے دیگر علماء اکرام کے ساتھ مشاورت کر کے تحریک ممتاز قادری دہائی تحریک کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنورٹ کر دیا۔ آپ نے اس تحریک کو کہا کہ ہم، ممتاز قادری تو چلا گیا، ممتاز قادری کو تو ان ظالموں نے لٹکا دیا، ہمیں تو شکوہ پرایوں سے تھا کہ اگر غازی علمدین کو پٹے پر لٹکایا تو وہ تو انگریزوں نے لٹکایا تھا، یہاں تو کلمہ پڑھنے والوں نے ممتاز قادری کو لٹکا دیا، یہی شکوہ ہمارا ان سے ہے۔ لیکن ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنی آواز کو پست نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کے سامنے جھکیں گے۔ آپ نے کہا اب ممتاز قادری کا جو خون ہے وہ انشاءاللہ رنگ لے کر آئے گا اور اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہو کر رہے گا، کیونکہ ممتاز قادری نے بھی جب سولی اپنے گلے میں، رسی اپنے گلے میں ڈالی تو اس نے یہی پیغام دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ جو قربانی دے رہا ہوں یہ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے، اور وہاں پر اس نے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگائیں۔ تو غازی ممتاز حسین قادری کے خون کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امیر المجاہدین جیسا، امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی جیسا شیر عطا کرا، ایسا قائد عطا کرا، ایسا لیڈر عطا کرا کہ جس نے آ کر پورے کفرستان کو ہلا کر رکھ دیا، پورے کفرستان کے تختوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور انہوں نے بتا دیا کہ جو رسول اللہ کا ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے صف اول میں نظر آتا ہے۔
یہ پیغام آپ اس امت کو لے کر گئے. آپ آئے, مختصر سا آپ نے سفر کیا. 4 سال یہ جو آپ کی زندگی کے ہیں یہ بڑے اہم ہیں. اس سے پہلے کی بہت ساری آپ کی تدریسی خدمات ہیں, اہل سنت کے لوگوں بچوں کو پڑھانے کی خدمات ہیں, مساجد کی خدمات ہیں. لیکن یہ جو 4 سال 2016 29 فروری جو ممتاز قادری کی شہادت ہے, اس وقت سے لے کر 2016 سے لے کر اور 2020 تک کا جو سفر ہے یہ ایک اپنی مثال آپ ہے. اس نے بڑے بڑوں کو, اتنے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے جید, بڑے بڑے عالم دین, شیخ الحدیث کہلانے والے, بڑی بڑی خانقاہوں کے پیر, بڑی بڑی خانقاہوں کے علامہ, بڑے بڑے لوگ. لیکن جب یہ مرد کلندر ویل چیئر میں میدان میں نکلا ہے نا, تو یاد رکھیے یہ سارے کے سارے اس مرد کلندر کے پیچھے لگے, اس کے پیچھے چل پڑے. کیوں؟ کیونکہ انہیں چنا کسی اور نے تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ میں بتاتا چلوں. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دوست علماء سید زادے کسی خانقاہ پہ پیر, ان کے خواب میں دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. علامہ خادم حسین رضوی دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کے خواب میں تشریف لائے اور تشریف لا کر کہا کہ خادم حسین رضوی کو میرا سلام کہنا, قربان جائیں جن پر سلام دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے. ہاں, اس کا مقام کیا ہوگا؟ کہا کہ اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جس کام میں لگا ہوا ہے, جس مشن میں لگا ہوا ہے, اسی پر لگا رہے. اگر پیچھے ہٹے گا تو بہت بڑا نقصان اٹھائے گا, بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. اچھا, یہ بات بتائی بھی بابا خادم حسین رضوی نے خود ہے. اپنے اسٹیج پر بیٹھ کر خود ہی آپ نے بیان کی بات یہ کہا کہ اگر پیچھے ہٹ جائے گا تو بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. تو ان پیر صاحب نے کہا, ان سید زادے علیہ رسول نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو معذور ہے, وہ تو ویل چیئر پہ بیٹھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھا نہیں ہے, ہم نے اسے ویل چیئر پہ بٹھایا ہوا ہے. یہ ویل چیئر والا جو معاملہ ہے نا, یہ الگ ہی معاملہ ہے. یہ ویل چیئر پر بیٹھ کر لوگوں کی خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے. کوئی ویسے ہی کھڑا ہو, ویسے ہی کوئی میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں, صوفے پہ بیٹھا ہوں, ایک الگ ویل چیئر پر آ جائے گا تو اس کی خوبصورتی میں فرق آ جائے گا. لیکن ہم نے بابا خادم حسین رضوی کے کھڑے ہونے والی ویڈیو بھی دیکھی ہے جب آپ کے پاؤں سلامت تھے, لیکن ویل چیئر والی بھی دیکھی ہے. وہ ویل چیئر کی جو خوبصورتی ہے وہ ایک الگ ہی ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ ویل چیئر پر بابا خادم حسین رضوی کو بٹھایا گیا ہے, وہ خود سے نہیں بیٹھے. اور یہ پیچھے بڑی راز ہے. آپ کو ویل چیئر پر آپ آ گئے, کہا کہ ویل چیئر پر بٹھایا گیا ہے, اسے جا کر یہ پیغام دے دینا. جب وہ بزرگ وہ سید زادے بابا خادم حسین رضوی کے پاس آئے اور یہ بات انہیں بتائی, سنائی, سنانے کے بعد بابا خادم حسین رضوی سمٹ کر بیٹھ گئے. کہا کہ میں تو کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے, ناموں سے رسالت گلشن وچ کوئی سور نہ پھیلا پاوے. اب میں تو حضور کے در کا, ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے در کا غلام ہوں. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میں تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں. میرے لیے سمٹ کر بیٹھ گئے. تو آپ نے بات سنی اور بات سننے کے بعد پھر جو آپ نے رستہ اختیار کیا, وہ تو پہلے سے ہی آپ رستے پر چلے ہوئے تھے. بڑی مضبوطی سے آپ اس رستے پہ گامزن رہے اور گامزن لے کر آپ نے جیل بھی کاٹی, آپ نے تکلیفیں بھی برداشت کری. آپ کو جب جامع مسجد رحمت اللہ عالمین میں جب پولیس ادارے ان کو پکڑنے کے لیے آئے, اریسٹ کرنے کے لیے آئے, تو ایک پولیس والا تھا, اس نے بابا خادم حسین رضوی کو سیڑھیوں سے گھسیٹ کر اتارا. انہوں نے کہا کہ میں معذور ہوں, چل نہیں سکتا. تو کہا کہ جھوٹ بولتا ہے, اور اٹھا کر موبائل میں ڈال دیا. تو بابا خادم حسین رضوی جو تھے نا, مطلب اوپر سے اٹھا کر لایا, سیڑھیوں سے کھینچا, اٹھا کر پھر موبائل میں ڈال دیا. آپ خود چلیں, تصور کریں, ایک معذور آدمی ہو, اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار. پھر خالی معذور نہیں, وقت کا مجدد ہے, شیخ الحدیث ہے, فنافی خاتم النبیین ہے, پیرادار ناموس مصطفیٰ ہے, محافظ ختم نبوت ہے. اس امت کو معذور ہونے کے باوجود
چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، اٹھا کر ڈال دیا، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے چہرے پر ذرا سی بھی ایسی بات نہیں کہ چہرے پر بل آ گئے ہو ماتھے پر یا افسردہ ہو، آپ مسکرا رہے ہیں، اور مسکرا کر اس شخص نے پوچھا، اس پولیس والے نے پوچھا کہ بابا تو مسکراتا کیوں ہے، کس وجہ سے مسکرا رہا ہے، میں تو تجھے اندر ڈالنا ہوں۔ کہا کہ تو جس کی وجہ سے مجھے گھسیٹ رہا ہے نا وہ تجھے نہیں دیکھ رہا، تو کس کی وجہ سے گھسیٹ رہا ہے، تو اپنے افسران بالا افسران کی وجہ سے مجھے گھسیٹ رہا ہے، وہ تجھے نہیں دیکھ رہے یہاں پر، انہوں نے تو آرڈر جاری کر دیا، تو جس کی وجہ سے مجھے گھسیٹ رہا ہے وہ تجھے نہیں دیکھ رہے، لیکن میں جس کی وجہ سے گھسیٹا جا رہا ہوں وہ گنبد خضرا کے بقی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، رضوی تیرا نام رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا۔ کہا کہ جو گنبد خضرا کے بقی ہیں نا میں ان کی وجہ سے گھسیٹا جا رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جن مالکوں کا ہم کام کر رہے ہیں نا وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے، وہ ہمیں کیا سمجھتا ہے تو مجھے اندری کوٹری میں ڈال دے گا، وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن آمنہ کا لال مجھے دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ ان کی وجہ سے گھسیٹا جا رہا ہوں میں، ان کی وجہ سے ساری صحبتیں برداشت کر رہا ہوں میں، ان کی وجہ سے ساری FIR کٹوائی ہے میں نے، ان کی وجہ سے میں سب کچھ برداشت کر گیا، کس وجہ سے کہ ناموس رسالت گلشن وچ کوئی سور نہ پھیلا پاؤ، اس وجہ سے کہ کوئی گستاخ کھڑا نہ ہو، اس کو پتا ہو کہ اس سرزمین کے اوپر حضور کے نام پر کٹ مرنے والے شیر ابھی زندہ ہے، ابھی کوئی مانے ایسے لوگ جنہ ختم نہیں کرے کہ جو غازی رنگین نہ بنے، جو غازی ممتاز قادری نہ بنے، ابھی اس زمین کے اوپر اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کٹ بننے کے لیے تیار ہے کہ حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، آج بھی حضور کے ایسے غلام زندہ ہے جو اپنے آقا کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہتے ہیں، آج بھی پتہ چلے کفرستان کو، اس فرانس کے خنزیر کو، ان لوگوں کو آج بھی پتہ چلے کہ آج بھی حضور کے ایسے غلام زندہ ہے، آج بھی بابا خادم حسین رضوی زندہ ہے کہ جو اپنے آقا و مولا کے نام پر اپنا گھر بار، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ خالی کفرستان کے یہود و نصارہ کے تلوے چاٹنے والے 2 نمبر مولوی نہیں، بلکہ 1 نمبر حضور سے وفا کرنے والے بھی موجود ہیں، آج بھی حضرت علامہ خادم حسین رضوی کے چاہنے والے موجود ہیں، پتہ چلے اس کفرستان کو، یہود و نصارہ کو، قادیانیوں کو اور قادیانیوں کے یاروں کو، ان کے ایجنٹوں کو، کہ آج بھی پاکستان کی سرزمین پر ایک علامہ حافظ خادم حسین رضوی جو پاؤں سے معذور ہے لیکن اس پوری امت کو زندہ کر کر چلا گیا، پاؤں پر کھڑا کر کر چلا گیا۔ کیا خوب کہا کسی نے کہ وہ مرد کلندر جب ویل چیئر کے ساتھ باہر نکلتا تھا نا تو لوگ اس کی ویل چیئر ایسے اٹھاتے تھے جیسے ہاتھوں میں گلاب کے پھول اٹھایا جاتا ہے، اس طرح سے اس کی ویل چیئر کو پکڑنے کے لیے، اٹھانے کے لیے بیتاب رہتے تھے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا 4 سال میں سے آپ نے بڑے بڑے 4 دھرنے دیے۔ سب سے بڑا دھرنا فیض آباد والا جو ختم نبوت کے قانون میں جو ترمیم ہوئی اس وقت دیا گیا جب پاکستان آدھے پون گھنٹے کے اندر پورا پاکستان بند ہو گیا۔ یہ جو مدد تھی نا، یہ جو بابا بولتا تھا نا کہ تم بدر کا میدان سجاؤ حضور کی مدد آئے گی، فرشتے آئیں گے، تو بابا کا یہ جو پختہ یقین تھا، آپ کو جو جتوایا، آپ کی جو جیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا جو یقین تھا کامل
اپنے مالکوں پر وہ بڑا مضبوط تھا، اور اس مضبوطی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد بھی فرمائی کہ وہ 21 دن تک جو دھرنا فیض آباد کے مقام پر لگا رہا، اس کے بعد جب وہاں شیلنگ ہوئی، 12,000 شیل برسے، گولیاں چلی، 8 لوگوں کی شہادتیں ہوئی، اس کے بعد پھر اللہ نے مدد کیسی کری کہ پورے پاکستان فیض آباد بن گیا تھا، پورا پاکستان فیض آباد بن گیا تھا، ہر جگہ گلی گلی نگر نگر ایک ہی بات ہوتی تھی کہ بس یہی نعرہ لگتا تھا، اور یہ کس وجہ سے لگتا تھا کہ اس مرد کلندر نے جو پہل کری تھی نا، پہل کرنے والا کوئی ایک ہی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جو پہل ہوئی تھی اس کی وجہ سے بھی سارے اکابرین، سارے مشائخ، سارے علماء، سارے ناطخاں، ساری عوام باہر نکل آئی، اور اس نے آ کر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ زاہد عامر کا استعفیٰ ہوا، اور ختم نبوت کے قانون میں جو ترمیم ہوئی تھی وہ واپس اسی طرح سے کری گئی جیسے تھی، وہ جو غلطی کری تھی انہوں نے اس کا اعتراف کرا، اس غلطی کو ختم کیا، اور الحمدللہ وہاں سے وہ فتح یاب نصیب لوٹے۔ یہ تھے میرے بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا دھرنا آپ کا آسیہ ملونہ کی رہائی کے اوپر تھا، آپ چلے گئے، اکیلی جا کر فجر کے بعد بیٹھ گئے، آپ کی ویل چیئر چلی گئی، کہا کہ اگر کورٹ فیصلہ سپریم کورٹ صحیح کرے گا کہ ممتاز قادری کے جس نے سلمان تاثیر جس کو واصل جہنم کیا اور جس کی جڑ یہ آسیہ ملونہ ہی تھی، کیونکہ آسیہ ملونہ نے گستاخی کری تھی، سلمان تاثیر وہاں گیا تھا تو ممتاز قادری نے مارا تھا، پیچھے بیک گراؤنڈ آسیہ ملونہ تھی، کہا کہ ہمارا غازی تو چلا گیا، ہمارا تو چلا گیا، اب اس کو کیسے باہر جانے دیں؟ آپ باہر نکل گئے، کہا کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ باہر چلی جائے، آپ نے باہر نکل کر حضور کی ختم نبوت پر پہلا دیا، آپ آگے آئے میدان میں، اس وقت تھوڑے سے جماعت کے لیے رک گیا معاملہ، لیکن پھر بعد میں بابا جی کو اندر ڈالا، پوری تحریک لبیک کے کارکنان کو اندر ڈالا، کم و بیش لاکھ کے قریب کارکنان ذمہ داران اندر ڈالے گئے، اس کے بعد یہاں سے عمران خان نیازی نے آسیہ ملونہ کو باہر بھیج دیا۔ آج بولتے ہیں جی عمران خان نے باہر نہیں بھیجا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، آج بولتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، عمران خان کا کیا قصور؟ ابے بھائی سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے دینے کے بعد ایسا تھوڑی تھا کہ آسیہ ملونہ رکشے میں بیٹھ کے اور فرانس چلی جاتی، اس کو باہر نکالنے والے کون تھے؟ ان کو پروٹوکول دینے والے کون تھے؟ ان کو باحفاظت طریقے سے آسیہ کو ہوائی جہاز کے اندر بٹھانے والے کون تھے؟ یہ عمران خان کی حکومت تھی، اور کوئی نہیں تھا۔ یہ سپریم کورٹ کا نام لے کر تمہاری جان چھوٹنے والی نہیں ہے، ابھی تو تمہارے لیے شروعات ہوئی ہے، ابھی تو پہل ہوئی ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا تمہارے ساتھ۔ ابھی تو ایسا ہوا ہے کہ تمہارے اوپر صرف ایک ماچس کی تیلی، ایک چنگاری آئی ہے خالی، ابھی آگے دیکھو تم کس طرح سے جو جس نے حضور کی ختم نبوت کے ساتھ غداری کری ہے وہ بھی انشاءاللہ چلے گا، اسے بھی سزا ملے گی۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی ایک بات کر کے گئے، ناموس رسالت پر پہلا، ختم نبوت کا تحفظ اور حضور کے دین کو تخت پہ لانا۔ آپ یہ مشن لے کر گئے اور اسی مشن پر آپ نے زندگی گزاری، اور زندگی گزار کر آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہ پیغام دے کر 4 بڑے دھرنے آپ نے دیے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، بڑے بڑوں نے دوسرے ممالک کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بابے کا جو بیان ہے ہم نے اپنے ملکوں کے اندر، ہماری بابا جی سے ملاقات نہیں ہوئی، ثاقب شامی صاحب انہوں نے کہا ہماری بابا جی سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں نے اپنے ملک کے اندر ان بزرگ کا بیان سن کر بڑے بڑوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا ہے، نوجوانوں کو روتا ہوا دیکھا ہے۔ کیوں دیکھا ہے؟ کیونکہ اس بابے کے بیان میں کشش ہی ایسی تھی کہ جو اپنا دیوانہ بنا دیا کرتی تھی۔ آج اس بابے کا بیان آج بھی سن لو، آپ اگر بابا خادم حسین رضوی کے بیانات سنو تو آپ کو پتہ چلے ان کے بیان میں روحانیت کتنی ہے۔ آج بھی اگر ان کا بیان سنے ایسا لگتا ہے بابا زندہ ہے، بابا گیا ہی نہیں، بابا زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود تو کام کر کر اپنے مزار میں چلے جاتے ہیں،
لیکن اس امت کو کھڑا کر کے جاتے ہیں. کیا خوب کسی نے کہا کہ جی حضرت آپ فرانس والا مسئلہ ہے، اب بابا جی بھی چلے گئے، 7 بھائی آ گئے ہیں، باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، کچھ ایسا نہ ہو کوئی معاملہ ہو جائے. مشورے دینے والے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو حضور نے کہا، بابا فاروق الحسن صاحب نے کہا، پہلے تو ہمیں فکر ہوتی تھی بابا جی کی ویل چیئر کی. اس ویل چیئر کو جب شیئرنگ ہوتی تھی، گولیاں چلتی تھی کہ ویل چیئر کو سنبھالے چاروں طرف، بولا اب تو بابا چلا گیا، اب تو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ ہم نے ویل چیئر سنبھالنی ہے. اب جو بابا نظریہ دے کر گیا ہے اسی نظریے پر ہم کھڑے ہیں اور وہی بات کریں گے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے. ارے شیر کا بیٹا بھی شیر ہی ہوتا ہے. اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ باپ نے 6 مہینے جیل کاٹی تھی کچھ دن، بیٹا 7 مہینے جیل کاٹ کر آیا، 1 مہینہ اوپر جیل کاٹ کے آیا ہے. جو ظلم و ستم ان پر کیے گئے ہیں وہ سب برداشت کر کر آج بابا جی نے جو اپنے خون جگر سے جس تحریک کو سینچا تھا، آج اس کی نگہبانی صحیح طور پر علامہ حافظ سعد حسین نظوی کر کر آیا ہے. میرے پیارے محترم بھائیوں، بابا خادم حسین نظوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ 4 سال کا جو سفر ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے، اس سفر کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. بات کرنے کو بہت ہے، لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ہر بات کا ایک نچوڑ ہوتا ہے. میرے پیارے محترم بھائیوں، علامہ حافظ خادم حسین نظوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اور عظمت ایک میں اپنے طور پر جو آپ کو بتاؤں وہ یہ، کیونکہ بابا جی تو چلے گئے اور میں نے پہلے شاید ذکر یہاں کبھی کرا بھی نہیں ہے، آج شاید یہاں بیٹھ کر فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں، لیکن اپنے دوست احباب سے شاید میں نے کیا. جب تحریک بنی، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت دیگر علماء کرام بھی ساتھ تھے، بعد میں کچھ الگ ہو گئے، تو سمجھ نہیں آتا تھا کس کے ساتھ جائیں، کس کے ساتھ بیٹھیں، کون کس کے ساتھ چل پڑے. سب ایک طرف ہے، بابا اکیلا ایک طرف کھڑا ہے، کرے کیا؟ ٹینشن تھی، بڑی ٹینشن رہتی تھی. رات کو سونے کے بعد دیکھا کہ خواب کے اندر امیر المجاہدین بابا خادم حسین نظوی کا وہ دھرنا لگا ہوا، آپ دھرنے لگاتے تھے نا، سمجھ وہ دھرنا لگا ہے، پیچھے پولیس کی شیلنگ ہے، پیچھے فائرنگ ہے. یہ میں اس وقت پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جب فیض آباد کا پہلا دھرنا بھی نہیں ہوا تھا. یہ ختم نبوت کی ترمیم والے پہلے دھرنے سے پہلے کی بات. سوئے رات کو خواب میں دیکھا کہ بڑی پریشانی تھی، کس کے ساتھ چلیں، جلالی صاحب کے ساتھ چلیں جی، کس کے ساتھ چلیں، ٹینشن تھی. بلا ایک طرف سارے کھڑے ہیں، ایک طرف ویل چیئر والا اکیلا کھڑا ہے، کیا کریں بھائی کیا کریں. اس میں ٹینشن میں سوئے تو رات میں خواب میں بابا جی آ گئے، بابا جی نے ویل چیئر آ گئی، لوگ ہیں، دھرنا چل رہا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، شیلنگ لگی ہے. بابا جی بول رہے کہ جی ویل چیئر کو آگے بڑھاؤ، پیچھے نہیں کرو، آگے بڑھا کے چلو، آگے چلو. بہرحال وہ ویل چیئر چلانے والے نے آگے چلائی، چلتے چلتے اس کے ہاتھ سے بھی ویل چیئر چھوٹ گئی. وہ جب ویل چیئر چھوٹ گئی تو وہ سارا منظر آنکھوں سے غائب ہو گیا جو پولیس کا تھا، دھرنے کا تھا. چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ، چاروں طرف سبزہ سبزہ. بابا جی کی ویل چیئر اکیلے جا رہی ہے، بابا جی کی ویل چیئر اکیلے ڈھلان کی طرف جائے چلی جا رہی ہے. ایک جمپ آیا، اسپیڈ بریکر جسے ہم بولتے ہیں. بابا جی کی ویل چیئر تھوڑی سی، بابا جی کو تھوڑے اوپر گئے، واپس نیچے تشریف ویل چیئر پر لے آئے، پھر آگے گئی، آگے چلتی چلی گئی. ایک جب سلوپ جب ختم ہوا، ایک سیدھا ٹریک ہوا، سیدھا جو ہوا، چاروں طرف گھاس ہی گھاس ہے، نہ انسان ہے نہ انسان کی ذات ہے، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے. صرف بابا جی کی ویل چیئر دیکھ رہی ہے، بابا جی کی ویل چیئر جا رہی ہے. آگے دیکھا تو جس جگہ ویل چیئر جا کر رکی وہاں پر ایک گارا اسے کہتے ہیں کہ مٹی اور پانی کو جب آپ مکس کر دیں گے تو وہ گارا پھیلا ہوا تھا. اس گارے کے اندر بابا جی کے پاؤں چلے گئے، ویل چیئر زمین پاؤں چلے گئے. جب اس گارے کے اندر گئے تو بابا جی اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے اور اس کے سامنے جہاں بابا جی کی ویل چیئر رکی سامنے ایک غار تھا. اس غار کے اندر ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا. اس مجذوب نے کہا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں نا، یہ جس سے آپ کو شفا ملی ہے، آپ کھڑے ہو گئے ہیں،
یہ جنتی کوئی نعمت ہے جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہو گئے، آپ کو یہاں پر شفا ملی، تو یہ جنتی کوئی نعمت ہے۔ اور مجھے یہاں پر لوگ پاگل سمجھتے ہیں، میں اللہ کا ولی ہوں، بولتے ہیں نا اللہ کا ولی اللہ کے ولی کو پہچان جاتا ہے، تو وہ مجذوبوں کا حلیہ کچھ عجیب ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ مجذوبیت پہ چلے گئے ہوتے ہیں، وہ مجذوب تھے، انہوں نے کہا یہاں کے لوگ پاگل ہیں، مجھے پاگل سمجھتے ہیں اور اسے کیچڑ سمجھتے ہیں۔ تو بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کھڑے ہو کر آپ واپس مڑے اور مڑ کر آپ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اب ناموس رسالت پر پہلا اور مضبوطی کے ساتھ دینا ہے، اور مضبوطی کے ساتھ دینا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، فجر کی اذانوں کے ٹائم پر علماء فرماتے ہیں تو اذانیں ہو رہی تھی، میں نے صبح اٹھ کر جو ہے وہ اپنی والدہ کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی بیٹا تمہیں نا بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے تحریک کو۔ اور اس کے بعد تھوڑے ہی دن کے بعد فیض آباد والا دھرنا ہو گیا، فیض آباد والا پورا پاکستان جس پہ بند ہوا وہ بابا جی کا ایک یو ٹرن تھا، وہ ایسا یو ٹرن تھا تحریک لبیک کا کہ جس نے پورے پاکستان میں پوری دنیا کے اندر تحریک لبیک کو ایسا غالب کیا کہ کفر کی آنکھیں بابا خادم حسین رضوی پر لگ گئی اور لوگ بابا خادم حسین رضوی کے بیان انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر سننا شروع کر دیے۔ یہ تھے بابا خادم حسین رضوی، آپ نے آ کر رہنمائی کری، اس کے بعد ہم نے بولا اب اس کا دامن پکڑا ہے نا، اب چھوڑنا نہیں ہے اس کا دامن، کچھ بھی ہو جائے اب رہنا بابا خادم حسین رضوی کے ساتھ ہی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ تنظیمیں بہت ہیں، تحریکیں بہت ہیں، لیکن حضور کی ناموس اور ختم نبوت کی پہرے دار ایک ہی تنظیم ہے، وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو حضور کی عزت پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتی ہے۔ بابا جی جو مشن دے کر چلے گئے ہیں، آج ہم اپنے پاک کو غوث پاک کا مرید کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں، ہم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا جانتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامتیں آپ نے میں نے سنی کہ غوث اعظم نے اس مردوں کو زندہ کر دیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے چوروں کو ابدال بنا دیا، آپ نے بہت کچھ کیا، آپ نے آواز جب کیا کرتے تھے جیسا پہلی صف والا سنتا ویسی آخری صف والا سنتا، لیکن یہ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلوں میں چلے گئے، وہاں عبادتیں ریاضتیں کریں، لیکن یہ بات بھی دو باتیں یاد رکھیں کہ جب غوث پاک رضی اللہ عنہ جنگل میں تشریف لے گئے تو وہاں پر غیب سے آواز آئی کہ عبد القادر ہم نے تمہیں جنگل کے لیے پیدا نہیں کرا، جاؤ جا کر امت مسلمہ کی ذمہ داری سنبھالو، وہ گمراہیوں میں ڈوبی ہوئی ہے انہیں ہدایت کے راستے پر لاؤ۔ پھر جو ہے عبد القادر جیلانی جب اپنے ممبر پر آئے تو آپ نے آ کر ایسی تحریک چلائی، ایسی تحریک چلائی، ایسی تحریک چلائی کہ 25 سال آپ نے جہاد پر بیان کرایا۔ یہ غوث پاک کی یہ بھی کرامت ہے، یہ بھی غوث پاک کے چاہنے والوں کو سمجھنا چاہیے اور انہیں سننا چاہیے۔ 25 سال غوث پاک نے 25 سال جہاد پر درس دیا اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ 25 سال بابا جی تو خالی 4 سال لے کے گئے نا درس، آپ باہر دیکھ رہے ہیں 4 سال کے درس میں کیا فائدہ ہے؟ تو یہ غلام غوث پاک کا غلام نے دیا۔ یہ دیکھیں ایک غوث پاک کا غلام ہے خادم حسین رضوی جس نے 4 سال درس دیا ہے جہاد پر، تو یہ عوام تیار ہو گئی۔ 25 سال غوث پاک نے خود جہاد کا درس دیا تو تیار کیسے نہیں ہوتے؟ تیار پھر کون ہوا؟ تیار ایسے لوگ ہوئے، صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر دیا، سلطنت عثمانیہ بن گئی، غازی ارطغرل غازی عثمان نے آ کر اسلام کا جھنڈا گاڑنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے جو تحریک ہے، اس کے پیچھے جو مشن ہے، اس کے پیچھے جو نظریہ ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بھی غوث اعظم کے ماننے والوں کو سمجھنا چاہیے اور آج پتہ ہونا چاہیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی خانقاہیں نہیں سنبھالی، خالی مسجدیں نہیں سنبھالی، سیاسی پلیٹ فارم بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا ہے۔ یہ بھی ایک طویل گفتگو ہے، کبھی موقع ملے گا تو سنائیں گے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، بابا خادم حسین رضوی سے محبت کریں اور ان کے نام پر انشاءاللہ آج بھی ایسے لوگ دیوانے ہیں کہ بابا موجود نہیں ہے لیکن وہ بابے کے نام کی وجہ سے آج بھی تحریک کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے پہرے دار بنے ہیں۔ آپ بھی شامل ہو جاؤ یار، ہم تو دعوت سب کو دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، متحدہ والا ہو، ایم پاکستان ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی
پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، کوئی